نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. محترم سامعین معزز حاضرین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، زندگی میں اسے سجانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کی حاضری کو قبول فرمائے. موضوع ہے اجتماعیت، اصول اور ضوابط. موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ابھی امام محترم نے آپ تمام سے ذکر فرمایا کہ آپ قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں. موضوع ہی اجتماعیت کا ہے، موضوع بھی اجتماعیت والا ہے. تو ادھر جو کنارے ہیں ادھر سامنے آ جائیں اور جتنا قریب ہو سکیں اتنا قریب ہو جائیں. ماشاءاللہ. اجتماعیت مانے اکٹھا ہونا. جب آپ دور رہیں گے تو کہیں گے الگ ہونا ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اکٹھے ہیں. اور جس موضوع کے تحت سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں وہ الگ کرنے کے لیے نہیں، الگ شیرازوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے. کم از کم مسجد کے اندر جو افراد موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا اور جسمانی اعتبار سے دو کے درمیان گیپ کو ختم کر دینا، یہ ہمارا اولی درس کا حصہ ہے جو آج کے اس درس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ جسمانی اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، مسجد کے اندر بھی قریب ہوں، مسجد کے باہر بھی قریب ہوں. نماز میں ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھیں نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے. نماز پڑھنی نہیں ہے، بتانا ہے کیسے کھڑے ہوتے ہیں. دائیں پیر کو دائیں والے شخص سے ملا کے بائیں پیر کو
بائیں والے شخص سے ملا کر کے بیچ میں کتنے ہاتھ کا گیپ رہتا؟ نہیں رہتا، کہہ رہے گیپ نہیں رہتا۔ بیٹھے، نماز ہم کو یہ سکھاتا ہے گیپ نہیں رکھنا۔ جو نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا سکھاتا ہے؟ کہ آپس میں مل کر بیٹھو، آپس میں اکٹھے جتنا ممکن ہو سکے اتنا اکٹھے ہو کر کے کھڑے ہو۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اچھی طریقے سے سمجھا اور مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، ویسے آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے جیسے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے رب کے پاس آسمان کے اوپر، فرشتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ زمین پر یا آسمان پہ؟ ہاں بتا، کہاں کھڑے ہوتے؟ آسمان پہ۔ دیکھا آپ نے فرشتوں کو؟ پھر کیسے کنفرم بتا رہے ہیں کہ آسمان پہ؟ جی ہاں بتا، عرش کے اوپر فرشتے رہتے ہیں۔ فرشتے جہاں بھی رہیں، اللہ رب العالمین جہاں بھی ان کو کھڑا کرتا ہے، جہاں بھی چاہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں، تو کھڑے ہونے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے یہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، قالوا وكيف تصف الملائکۃ عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الاول، پہلی صفوں کو وہ مکمل کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف کے بیچ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ مل کے کھڑے ہونا، بیچ میں گیپ نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیسے کھڑے ہوتے؟ کیسے کھڑے ہوتے؟ مل کے کھڑے ہوتے۔ دو آدمی ذرا مل کے کھڑے ہو کے بتائیے، دو آدمی کھڑے ہو کے آپ دونوں آدمی کھڑے ہوتے مل کے ہوتا ہے، کیسے کھڑے ہوتے؟ اور تھوڑا سا سمجھائیے۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا ہے سسٹم۔ یعنی وہ بیچ میں کچھ بھی گیپ نہیں چھوڑتے۔ صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا، نیچے سے اوپر تک جو ممکن ہو سکے مل جائے۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے پیارے انداز میں۔ فرشتے اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا فرشتوں کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے آپ بھی رہیں، اور نماز ہمیں زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ یہ نماز میں کھڑے ہونے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگوں کو، اور نماز ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ چاہتے تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے، دکان میں نماز پڑھ لیتے، مسجد میں آنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ لیکن مسجد میں لانے کے پیچھے مقصد ہے، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد وہ ہے جو بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔
مسجد میں سارے لوگوں کو بلانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، سکھانا۔ مقصد ہے سکھانا، کئی چیزیں سکھانا مقصد ہے، انہیں کئی باتیں سکھانی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو آج کے درس کا موضوع ہے، یعنی مل جل کر کھڑے ہونا، مل جل کر کھڑے ہونا۔ انہی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے جانکاری رکھنا، پتہ چلے کون سا شخص کیسا ہے، پڑوسیوں کی خبر ہو جاتی ہے، علاقے کے لوگوں کی جانکاری مل جاتی ہے، کون کس پوزیشن میں ہے، کس مرحلے میں ہے۔ نماز کی حاضری اور عدم حاضری سے پتہ چلنے لگتا ہے، ہمیں اس کی جانکاری ملنے لگتی ہے۔ تو مسجد میں بلانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کچھ سبق ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور سبق اجتماعیت کا سبق ہے۔ اکیلے اگر کوئی کام کرے ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا، اور کئی لوگ مل کر کے اسی کام کو انجام دے تو اور اچھے سے ہوتا ہے اور مضبوط انداز کا ہوتا ہے، اور اکیلے ایک انسان تھکتا نہیں ہے۔ جب کئی لوگ مل کر کے اسی کام کو انجام دیں گے تو ایک ہی کے اوپر وہ بوجھ نہیں رہے گا، بڑھ گئے تھوڑا ہی۔ اب یہ میز ہے، ایک آدمی آرام سے اٹھا سکتا ہے، لیکن دو لوگ پکڑ لیں تو اور زیادہ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ وزنی ہو 100 کلو کا تو ایک آدمی کے لیے مشکل پڑے گا، بہت طاقتور ہو تو بات الگ ہے، لیکن بڑا ہونے کی وجہ سے مشکل پڑے گا۔ لیکن دونوں طرف لوگ لگ جائیں، چاروں طرف لگ جائیں تو گرچہ وہ 100 کلو کا ہے، لیکن 4 لوگ جو ہو گئے تو آسانی سے اس کو لے کر کھڑے ہوں گے۔ کام ہوتا ہے اکیلے میں بھی، لیکن وہ کام اور وہ جو مل کر کے کیا جاتا ہے، دونوں کام میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ 5 حسن، ماشاءاللہ۔ آپ بتائیے کیا بولتے ہیں اس کو؟ 5 چینج نہیں کریں گے، کچھ اور بتا دیں۔ حسن 5، انہوں نے بتایا ہاتھ، زبردست۔ آپ لوگ کیا بتائیں گے؟ اور کچھ ہے یہ؟ کسی نے بتایا 5، کسی نے بتایا ہاتھ، اور کچھ ہے یہ؟ پنجہ۔ دیکھیے، اکیلے ایک انسان کی سوچ اور کئی لوگوں میں اسے تقسیم کریں تو ہر ایک کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے دیکھتا ہے، کوئی کسی اعتبار سے دیکھتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے سب انگلیاں ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو اسے ہاتھ لگ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو اسے گنتیاں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سب کی باتیں صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح، سب کی باتیں صحیح ہیں، لیکن سوچنے کا الگ الگ ذہن اور دماغ ہے، سوچنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ساری سوچ ایک کام کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا مضبوط انداز میں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ اکیلے اکیلے انگلیاں ہیں، لیکن بند کر دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی ہے اور بھوسا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ کیا اکیلے ایک انگلی سے بھوسا مار سکتے ہیں؟ اس کو بھوسا کہیں گے کہ ابھی آپ کو ایک بھوسے لگاؤں گا اور اس کے بعد اس طرح کریں، وہ انگلی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لاٹھی سے اگر کوئی کام کرنا ہو
موٹا تندرست لاٹھی، تو انگوٹھے کو سائڈ کر لیجیے اور 4 انگلیوں سے پکڑ کر کے آپ کام کیجیے. انگوٹھے کو سے 4 کو پکڑ لیجیے، صرف انگوٹھے کو سائڈ کر دیجیے. کام اچھا ہوگا؟ کر سکیں گے؟ صرف انہی 5 کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ 10 لوگ ہیں، ہم لوگ اس علاقے میں 50 لوگ ہیں، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ بولتے ہیں. ہم اکیلے، یعنی ہم لوگ 50 لوگ ہیں پھر بھی ہم اکیلے ہیں. ہم اکیلے 50 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اکیلے محلے کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ اکیلے 5 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اکیلے 5 لوگ ہیں، یہی تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو بھی اپنی تعداد رہتی ہے، اکیلے اکیلے دیکھیں تو وہ اکائیاں ہوتی ہیں، اور انہی کو اگر جوڑ دیں تو جماعت ہو جاتی ہے. اس کی طاقت میں یہ جو طاقت ہے وہ اور یہ جو طاقت ہے وہ بہت فرق ہے. رسی جو بنتی ہے موٹی سی، وہ کئی دھاگے ہوتے ہیں، اس میں دھاگے ایک طرف سے. اگر ایک سوت یا یہ جو کپڑے پہنے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ایک سوت کو آپ الگ کر دیں اور یوں کریں تو سب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا کہ نہیں کٹتا. اور جب کپڑا ایسے بن جائے تو ایسے توڑ دیں گے اس کو آسانی سے. جب ساری سوتوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو آرام سے اس کو ایسے توڑ دیں گے؟ نہیں نا. آپ بہت فکر میں ہیں، لگتا ہے بہت مشکل میں. قوم ملت کے انتشار کی فکر میں آپ سارے لوگ ڈوب گئے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کو اکیلے میں دیکھیں گے وہ کمزور ہوتی ہے، اور جب انہی کمزوروں کو ایک ساتھ میں کر دیں تو مضبوط ہو جاتی ہے. یہ بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں. گھر میں ماں ہوتے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ہوتے ہیں. سب لوگ کے گھر میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ کے گھروں میں ہوتے ہیں. اگر باپ کی یا ماں کی بات مان کر کے سارے لوگ اس چیز کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھ جائیں، زبردست گھریلو نظام بن جاتا ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے بڑے سارے کام گھر کے چمکنے لگتے ہیں، کیونکہ سب اجتماعیت کے اندر جڑ گئے. یعنی ایک آواز پر لبیک کہنے کا مزاج پیدا ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں اجتماعیت. ایک آواز پر لبیک کہنے کا مزاج پیدا ہو گیا. ابھی عام نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ مسجد کے اندر؟ آپ نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 2 صف ہو جاتی ہے اکثر نمازوں میں. فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ؟ 1 صف. چلیے کوئی بات نہیں، 2 صف ہو یا 1 صف، یا ممکن ہے 3 صف ہو جائیں. جمعہ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ پوری مسجد بھر جاتی ہے. لیکن جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کتنے امام یہاں کھڑا کرتے ہیں؟ فجر میں کتنے امام ہوتے ہیں؟ 1. اور جمعہ میں 1 ہی، پوری مسجد بھری رہتی ہے. یعنی چاہے پوری مسجد بھری ہوئی رہے، چاہے 1 صف رہے یا کئی صفیں رہیں، امام کتنے ہوتے؟ 1. اچھا، امام صاحب اگر نہ رہیں، حاضرین میں سے کوئی شخص آگے بڑھ جائے اور امام صاحب بعد میں آئے، کیا کریں گے امام صاحب؟
کیا کریں گے؟ جی آپ بتائیں، کھڑے ہو؟ نہیں آپ نہیں، امام صاحب کی جگہ یہ ہے، آپ ان کو سب میں کھڑی کر رہے ہیں، نہیں آ سکتے. اس کو کہتے ہیں قانون، اس کو کہتے ہیں قانون. وہ امام صاحب تھے پر اب نہیں ہے. امام صاحب تھے پر اب نہیں ہے. پچھلے سال آپ کی جمعیت کے صدر تھے پر اس سال نہیں ہے. کیا دونوں حیثیت میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب امام صاحب بھی عام لوگوں کی طرح سے سب میں کھڑے ہو کر کے ویسے کر رہے ہیں جیسے آگے امام صاحب کرتے ہیں. ان کی ایک آواز پر سارے لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، ان میں امام صاحب بھی ہیں لبیک کہنے والے. دل میں کوئی بوجھ نہیں ان کے، یا بہت رنج ہو جاتا ہے ہم کو؟ نہیں، کوئی نارمل. تو اگر کوئی شخص آج صدر ہو، کل وہ دوسرے لوگوں عام لوگوں کی فہرست میں آ جائے تو اسے رد ہونا چاہیے؟ نارمل. اسی کو کہتے ہیں اجتماعیت، کہ کوئی بھی شخص جس کو آپ نے آگے بڑھا دیا ہو یا قوم نے جسے آگے بڑھا دیا ہو، وہ جیسا بھی ہو، جس درجے کا بھی ہو، جیسے وہ اللہ اکبر کہے ہم اس کلمے پر لبیک کہہ اٹھتے ہیں. یہ تعلیم ہمیں شریعت سکھاتی ہے. اس شخص کو مت دیکھو، اس اجتماعیت کو دیکھو، اس کلمے کو دیکھو جسے لے کر سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں اشخاص کا تقدس نہیں ہے، یہاں قانون جو شریعت ہمیں دے رہی ہے اس قانون کو نافذ کرنے کا مزاج ہے جو ہر فرد نے، ہر شخص نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے سیکھا ہوا ہے. گویا کہ ہمیں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے شریعت ایک اصول دیتی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے مل جل کر کام کرنے کی کوشش کرو. اتنے زیادہ تم کامیاب رہو گے جتنے زیادہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو سکو گے. ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ سنیں گے؟ ماشاء اللہ. واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں، اور ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ناکل ولا نشبع، کھانا ہم کھاتے ہیں لیکن سیرابی نہیں ہو پاتی، آسودگی نہیں ہو پاتی. کھانا کھاتے ہیں پر آسودگی نہیں ہو پاتی. کون کون آسودگی کا مطلب سمجھیں؟ حسن پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا، کیونکہ کھانا جائے گا تو پیٹ ہی میں تو جائے گا. بھی کھائیں گے تو کہاں جائے گا؟ پیٹ میں. تو کھا لیں گے تو بھر جائے گا، لیکن کچھ لگے گا کہ کوئی کمی ہے، کچھ کمی ہے. اسی کو کہتے ہیں آسودگی. اسی کمی کو کیا کہتے ہیں؟ آسودگی. وہ کمی جس کو کہتے ہیں اچھا پوری نہیں ہو پائی، اندر سے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ہے جو باقی ہے. اس چیز کی کمی کا احساس صحابہ کرام نے کیا کہ ہم کھاتے ہیں اور آسودگی والی وہ کیفیت. اصل میں اردو زبان میں یہ کلمہ ہے اور اس سے بہتر کلمہ مجھے آیا نہیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. اس کے لیے میں نے کہا کہ اس کو الگ سے بتایا جائے کہ آسودگی کیا چیز ہے. تو یہ پریشانی ہے کہ ہم کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ ہے جو ہمارے دل کو جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پائی. دل کو سکون، دل نہیں بھرا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ اکٹھے کھاتے ہیں یا الگ الگ؟ کیا پوچھا؟ اکٹھے کھاتے ہیں یا الگ الگ؟ تو انہوں نے کہا متفرقین، الگ الگ کھاتے ہیں۔ کس کے ناشتے کا ٹائم ہوا؟ وہ اسکول جانا ہے نا، بچوں کو اسکول جانا ہے، جلدی جلدی ان کو ناشتہ دیں، پٹ سے ان کو اسکول جانا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کو آفس جانی ہے، 8 بجے 10 بجے ان کو آپ پہنچ گئی، جلدی سے ان کے لیے ناشتہ بنائیے، ناشتہ بن گیا۔ اب حضرت جی کا وقت آیا 10 بجے، بیدار ہوئے، آرام کر کے فارغ ہوئے، اب ان کے لیے ناشتہ تیار کر کے اب میز پر سجائیے، اب بیٹھ کر کے وہ ناشتہ کریں گے۔ اس کو کیا بولتے؟ ایک ساتھ ناشتہ کیا گیا، سب لوگوں نے کیا، یا الگ الگ کیا؟ کیا بولتے اس کو؟ کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ نہیں ہوتا؟ ایسا کبھی سنا آپ نے کہ فلاں کا وقت ہو گیا، ابھی فلاں کا وقت نہیں ہوا ہے، وہ اتنے بجے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے اتنے بجے ان کے لیے تیار ہوگا، وہ 1 گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں، پھر ان کے لیے تیار ہوگا۔ پتہ چلا کہ فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر سے 1 گھنٹے پہلے تک لوگوں کے ناشتے کے ادوار چلتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے سب لوگوں نے ناشتہ کر لیا۔ فکر ہو رہی ہے اسکول کی؟ الگ الگ والا یہ مزاج ہے، نارمل اس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ کھاتے ہیں اور آسودگی نہیں ہوتی۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الگ الگ کھاتے ہیں یا ایک ساتھ کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الگ الگ کھاتے ہیں۔ واقعہ ذرا یاد رکھیے گا کیونکہ ہم لوگوں کے موضوع سے متعلق ہے واقعہ۔ تو آپ نے کہا کلوا جمیعا، ایک ساتھ کھاؤ۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک ساتھ کھاؤ، یا اجتمعوا علی طعامکم، اجتمعوا علی طعامکم، کھانا تیار ہو جائے تو سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ۔ بھائی بچہ اگر فجر بعد کھا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس کا اگر وقت ہو گیا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہوا؟ سارا سسٹم ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہم نے الگ الگ سسٹم بنایا ہوا ہے گھروں کا؟ ایک ساتھ فارغ ہو کر کے ایک ساتھ دوسرے کاموں پہ کیوں نہیں لگ سکتے؟ ہمارے اوقات بچ کیوں نہیں سکتے؟ ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، یعنی ایک ساتھ یا الگ الگ؟ اکٹھے ہو جاؤ کا مطلب الگ الگ؟ ایک ساتھ کیا ہوگا؟ یبارک لکم فیہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں برکت آئے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو تم نہیں پا رہے ہو، جس کی وجہ سے آسودگی نہیں حاصل ہوتی۔ یبارک لکم فیہ، یہ جو برکت ہے آسمان سے اترنے والی، یہ اجتماعیت کی برکت ہے جو حاصل ہوگی، اور انفرادیت اور الگ الگ والے میں وہ برکت حاصل نہیں ہوتی، وہ برکت نہیں حاصل ہوتی۔ ایک اور چیز ہے، کبھی عورتوں کا دسترخوان، بچوں کا دسترخوان، بڑوں کا دسترخوان، یعنی ایک ساتھ تو کھا لیں گے پر دسترخوان سب کے الگ الگ لگ جائیں گے، کسی کا الگ یہاں لگا، کسی کا وہاں لگا، کسی کا وہاں لگا۔ ایسا بھی بعض گھرانوں کے اندر چلتا ہے۔ تو یہ الگ الگ ہو گئے یا ایک ساتھ ہو گئے؟ الگ الگ ہو۔ ایک دسترخوان پہ ایک اور شکل ہوتی ہے،
ان کے لیے الگ پلیٹ، ان کے لیے الگ پلیٹ، ان کے لیے الگ پلیٹ، ایک ہی دسترخوان پہ سب اکٹھے ہو گئے، گھر کے مرد عورت جو بھی تھے، بچے جوان سب اکٹھے ہو گئے، لیکن ان کا پلیٹ الگ، ان کا پلیٹ الگ، ان کا پلیٹ الگ، ان کا پلیٹ الگ۔ تو کیا یہ ایک ساتھ کھانا ہوا یا الگ الگ ہوا؟ کہیں گے آج سے آپ لڑائی کرانے والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ الگ الگ والی شکل ہے۔ یہ کون سی شکل ہے؟ کون سی شکل ہے؟ الگ الگ والی۔ ہم نے اپنا الگ کر لیا، ان کا الگ کر لیا، ان کا الگ کر لیا، ان کا الگ کر لیا۔ عرب قوم میں آپ دیکھ لیں، عرب قوم کو کتنے پلیٹ میں کھاتے وہ لوگ؟ سنے عرب کے بارے میں؟ کتنے پلیٹ میں کھاتے وہ لوگ؟ ایک پلیٹ میں، ایک پلیٹ میں کھاتے۔ ایک پلیٹ میں کیسے کھائیں گے؟ پلیٹ بڑا رہتا، کوئی ادھر سے بیٹھ گیا، 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 کوئی ادھر سے بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے گھر کے سارے لوگ ایک برتن میں، ایک جگہ میں، ایک وقت میں تین چیزیں اکٹھی ہوں گی۔ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی کہ نہیں؟ برتن ایک، جگہ ایک، وقت ایک۔ اجتماعیت کا کامل تصور، اجتماعیت کا مکمل تصور۔ تو ان کی طبیعت اصل میں گوارا نہیں کرتی کہ ان کا جوٹا کھائیں، ان کی طبیعت نہیں گوارا کرتی کہ ان کا جوٹا پئیں، اور اصل میں ہر ایک کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے، تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سؤر المومن طاہر، مومن کا جوٹا کیا ہوتا؟ پاک۔ سؤر المومن طاہر، مومن کا جوٹا پاک رہتا ہے۔ پاک چیزوں سے ہمیں اتنا زیادہ الرجی ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ جیسا چاہیں یہاں سیٹ کر دیں، جسے فریج کو آپ گھما کے سیٹ کر دیتے ہیں بس اسی پر چل پڑتا ہے، ایسے اس کو آپ گھمائیں اور یوں سیٹ کریں وہ چل پڑے گا۔ النفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقل۔ نفس کا معاملہ کچھ ایسا ہے، آپ اسے جتنا بڑھائیں بڑھے گا، گھٹائیں گھٹ جائے گا۔ انسان کے نفس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ اسے بڑھاتے جائیں، ربڑ دے گا، ربڑ کھیلتے ہیں نا ربڑ سے، یوں کرتے ہیں تو بڑھتا ہے اور چھوڑتے ہیں تو سمٹ جاتا ہے۔ نفس کا ایسے ہی معاملہ ہے۔ غبارہ کیسا ہوتا ہے؟ پھونکے تو پھیل جاتا ہے، تھوڑا پھونکے تو کم پھیلتا ہے، زیادہ پھونکے تو زیادہ پھیلتا ہے۔ نفس کا یہی معاملہ ہے۔ آپ جو کچھ اس کو سمجھاتے جائیں وہ مانتا جاتا ہے، گڑبڑی کی طرف لے جائیں منظور کر لیتا ہے، آپ اسے اچھائی کی طرف لے کے آئیں منظور کر لیتا ہے، آپ یہ والا لے کر کے آئیں حساسیت کہ انسان کو بہت زیادہ الرجی ہے، مائنڈ سیٹ ویسے ہو جائے، جیسا چاہیں آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں اور معاملہ آسانی کے ساتھ طے پا جائے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے گھروں کے اندر میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم کیسے الگ الگ زندگیاں گزارتے ہیں، اور جب الگ الگ زندگیاں ہماری گزرتی ہیں تو جتنا ہی زیادہ ہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر کے کام کریں گے، اسی کے بقدر ہماری زندگیاں برکتوں سے محروم ہوتی چلی جائیں گی، برکت سے دور ہوتی جائے گی۔ چلیے، ایک پلیٹ والا نہیں سمجھ میں آیا، کم سے کم ایک دسترخوان والا تو سمجھ میں آنا چاہیے۔
ایک جگہ والا سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایک ساتھ ہم مل بیٹھ کر کے سارے لوگ کھاتے ہیں، اور پھر سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بچے والدین کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بھائی کو دیکھ رہے ہیں، بہنوں کو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے سے بہت ساری چیزیں شیئر بھی ہو جاتی ہیں، بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں وہ آپس میں وہیں پہ دسترخوان پہ حل بھی ہو جاتے ہیں۔ جب سے موبائل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تب سے ہمارے طریقے، ہمارے راستے، یہاں تک کہ گھر بھی کئی حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے ہیں۔ بزی ہونے کا اور شیڈول کا سسٹم ہمارا ویسے ہی بگڑتا چلا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ اجتماعیت جو اس واقعے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام میں برکت ہو، اس کے کام میں پختگی ہو، اس کے کام اچھے اور بہتر انداز کے ہوں، تو اکیلے میں بھی وہ کر سکتا ہے اور اجتماعیت کے ساتھ بھی اس کو انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ اپنی انا کو دبا لے، اپنے نفس کو دبا لے اور مصلحت عامہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائے۔ جب ایک گھر میں ایسا کرنے پر آپ قادر ہو جائیں گے، آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، تو گھر کے باہر مسجد کے اندر بھی آپ بہت ٹرینڈ ہو کر کے لوگوں کے بیچ اجتماعیت کی باتیں بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے۔ لیکن ایک شخص نہ تو اپنے گھر کے اندر اجتماعیت کے اصولوں کو سمجھتا ہے، مسجد کے اندر بھی اس کا خاص خیال نہیں کر پاتا، کبھی بھی آ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت ہونی ہے اس کی تیاری کے لیے اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ نہیں پڑتے ہیں، تو یہ روح آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائے گی۔ اجتماعیت کی جو روح ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائے گی، اور پھر جب اس کمزوری کے ساتھ ہم سماج کی طرف نکلیں گے تو سماج میں پہلے ہی اتھل پتھل کی کیفیت لوگوں میں موجود ہے۔ آپ سے کچھ امیدیں تھیں جنہوں نے اپنی تربیت گھروں کے اندر بھی کیا، مسجد کے اندر بھی کیا، اب امید ہو چلی تھی کہ آپ سماج میں جب نکلیں گے تو لوگ آپ سے اور سارے لوگوں سے سیکھتے ہوئے جڑنے کا ایک سسٹم بنا سکیں گے، اور چند اہم لوگوں کے ساتھ سماج کے لوگ مل کر کے وہ کام کر سکیں گے جو کام کی اکیلے کیا جانا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اس سے ایک فائدہ اور ہوگا کہ دلوں کے اندر بھی محبت بڑھنے لگے گی۔ ایسا اگر کریں گے تو کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا؟ دلوں کے اندر محبت۔ کس چیز سے؟ اجتماعیت سے۔ جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی ایک دوسرے کی اپنائیت اور محبت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ ایک روایت کو سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اختلاف نہیں کرو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ یعنی اگر سب میں کچھ لوگ کھڑے تھے، تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تھے، ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ان کا سینہ آگے کی طرف نکلا ہوا تھا،
ایسے موقع پر آپ فرماتے ہیں لا تختلفوا، اختلاف مت کرو، یعنی بالکل اسٹیٹ کھڑے ہونے کی کوشش کرو، مل کر کے ایک دم کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ یہ اختلاف اگر تمہارے اندر ظاہری رہا، جسمانی اختلاف اگر تمہارے اندر رہا، تو اس کا ایک بڑا نقصان تم اٹھاؤ گے۔ فرمایا آپ نے وَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل میں دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ تمہارے دل میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ ایک دوسرے سے جو محبت ہونی چاہیے تھی، وہ محبت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اپنائیت نہیں باقی رہے گی۔ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی کے یہاں اگر کوئی چیز نہیں، شوربہ ہی ہے تو دے دینا، یعنی ان کو بھی شریک کرو، جوڑو، ان کو بھی جوڑو، جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو جوڑو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اجتماعیت صرف جسم کے اکٹھے ہونے کا نام نہیں ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جسم کا ایک جگہ ہونا یہ کیا ہے؟ ذریعہ، اور اس کے پیچھے بینیفٹ کیا ہے؟ دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنے دل کے اندر ایک چیز کا فیصلہ لے کر کے اور خود ہی بتائیں، اس کو بتائیں نہیں۔ کسی نمازی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسی کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اکبر، آپ کہیں سفر پہ ہیں، کسی جگہ دیکھیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے آپ کے دل پر؟ کیا گزرتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ طبیعت مچل اٹھتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ آپ پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ سے اس کی ملاقات ہوئی نہیں، سلام کلام کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کبھی جان پہچان ہوئی نہیں، آپ نے دیکھا اسٹیشن پہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوئی؟ کیونکہ دل ملے ہوئے ہیں۔ تو دراصل خوشی نام ہے دل کے پرسکون ہونے کا۔ خوشی کس کو کہتے ہیں؟ دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جسم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ جسم اکٹھے ہوں تو دل بھی خوش ہو جائے۔ بھی پڑھ گئے ہمارے بغل میں، نماز پڑھنے آئے تھے، مجھے کیا پتا کہ ابھی وہی آئیں گے جن سے 3 مہینے سے سلام کلام نہیں ہے۔ اب انتظار ہے امام صاحب کا، جب سلام پھیرے اور ہم جلدی سے یہاں سے بھاگ لیں۔ اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اندر ہلچل مچا ہوا ہے کہ ان کے بغل میں ہم کیسے کھڑے ہو گئے، لیکن جا نہیں سکتے۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ کھڑے ہوئے۔ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اسی طریقے سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اور کنٹرول کر کے کہتے ہیں السلام علیکم، تو دل کے اندر کا وہ میل جو بھگانے پر مجبور کر رہا ہے وہ نزدیک کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف پلٹ کر کے کہیں السلام علیکم، کتنا بھی سنگ دل ہو، آپ کے اس معاملے کو پا لینے کے بعد خوشی اس کو ہوگی۔ ممکن ہے فوری طور پر اپنی خوشی کا وہ اظہار نہ کرے، ممکن ہے، لیکن دل اس کا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا آپ کے اس معاملے کو دیکھ کر۔ ایسا قرآن کہتا ہے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائیاں اور برائیاں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ اچھائی کا درجہ بڑا اونچا ہے، ایک درجے میں نہیں ہے۔
ادفع باللتی ہی احسن، اگر اس کی طرف سے برائی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ برائی کا جواب برائی سے، گالی کا جواب گالی سے، منہ پھیرنے کا جواب، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں آپ اس کا جواب دیں گے، اچھے انداز۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو آپ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ ہاتھ ملا دیں اس سے اچھے انداز میں۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر ایسا آپ نے پتھر یہاں جو رکھا ہوا تھا ایسے ہٹایا ہے تو دیکھیے کتنی بڑی نوازش آسمان سے اترتی ہے، جس کو ہم تلاش کرتے ہیں وہ نہیں ملتی ہے، لیکن ایسا کرنے پر ملنے لگتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان آج تک تو دشمنی تھی، رب کریم کہتا ہے آپ کے اس اچھے معاملے کی وجہ سے، اس اچھے کردار کی وجہ سے وہ آپ کا دوست ہو جائے گا۔ تھرڈ کلاس، سیکنڈ کلاس، فرسٹ کلاس، کون سا والا دوست بنے گا؟ کون سا والا دوست بنے گا؟ 3 کلاس کے دوست ہوتے ہیں، یہ کون سا دوست بنے گا؟ جگری دوست، یعنی فرسٹ کلاس، اعلیٰ درجے کا دوست بنے گا۔ وہ سامنے ظاہر کرے یا نہ ظاہر کرے، اس کا دل موم ہو چکا ہے، وہ اپنے اندر کائنات کو بدلتا ہوا پایا ہے۔ ایسا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے ہمارے دلوں کو پیدا کیا ہے، جانتا ہے دلوں کے حال کہ دل کس چیز سے چینج ہوتے ہیں، کس چیز سے بدلتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی کے اندر یہ معاملہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1 سال سے ہمارے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کبھی فون نہیں کرتے، کیا غرض پڑی ہمیں انہیں فون کرنے کی؟ کیا اکیلے ہماری طرف سے رشتہ داری ہے یا ان کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری تو دونوں طرف سے ہے، رشتہ داری کس کس طرف سے؟ دونوں طرف سے، ایک طرف سے۔ اور میں تو سال 6 مہینے میں ایک بار میسج بھیج بھی دیتا ہوں اور حضرت اس کا بھی جواب نہیں دیتے، عید بقرعید کے موقع پر بھی اس کا جواب نہیں آتا ان کی طرف سے۔ جانے دیں، ایسا ہم بولتے ہیں۔ کرنا چاہیے ایسا، کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو کے بار بار انہیں تنگ کرتے رہنا چاہیے، جزاک اللہ خیر۔ کہہ رہے ہیں بار بار ان کا حال چال لینا چاہیے، غصہ نہیں آئے گا، نہیں غصہ آئے گا، غصے سے ہم بالکل آگ بگولے ہو جاتے ہیں۔ نام آ جائے تو سننا، نام سننا پسند نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا نام لیے پوری کائنات بدل سکتی ہے پر وہ انسان نہیں بدلے گا، ایسا ہم چیلنج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے پر وہ انسان کبھی نہیں، بہت برا انسان ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ بہت عجیب انسان ہے، اس کے منہ نہیں لگتا، بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری وصیتیں ہم اپنے بچوں کو کر جاتے ہیں۔ ناراضگی ہماری بڑھ گئی، ہمارے جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا، ایسا بھی بول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وقت دیا تھا؟ کتنا وقت دیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 3
3 مہینہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی اجازت دی ہے۔ کس بات کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن کی؟ الگ الگ رہنے کی، کہ 3 دن آپ الگ الگ رہ جائیں کوئی بات نہیں، کیا 3 دن کے بعد بھی ایسے ہی منہ بنا کے چلتے رہیں؟ یہ تو پیچھے آواز بھنکنے لگی بہت زیادہ، تھوڑا ٹھیک کیجیے۔ 3 دن تک اجازت تھی کہ بھائی غصہ آپ کو آ گیا ہے، آپ کے غصہ اترنے میں ممکن ہے 3 دن لگ جائے، ایسے ان کو پانی پلاتے رہے، ایک بوتل، ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کا غصہ رہے نہ، غصہ نہیں، وہ کینہ ہے، یعنی بیماری۔ کینہ کا مطلب بیماری، کینہ ہمارے دل کے اندر ہے، یعنی شر ہے۔ شر بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، شر پیدا ہو گیا ہمارے دل میں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن یہ شر ہمیں جلا دے گا، یہ شر ہمارے وجود کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کیڑا ہے، خطرناک کیڑا، موذی، نقصان دہ، زہر ہے اس کے اندر، اور سب سے زیادہ اس کے زہر کے اثرات جس کی باڈی میں ہے اس کو ہونے والا ہے۔ 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ، چاہے جو میٹر ہو۔ وہ تو انسان اتنا بڑا ظالم ہے کہ ہمارے مال جائیداد کو 1-2 بار نہیں، نہ معلوم کتنی بار اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ ہمارے گھر والوں کو کتنی بار اس نے گالیاں دی، خود ہمیں نہیں بخشا۔ عزت احترام اپنی جگہ پر، ایسی چیزوں کو ہم بیس بنا لیتے ہیں، اور بیس بنا کر کے 3 دن سے 3 مہینے اور پھر 3 سال اور پھر عمر ہم اس سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ یہ انفرادیت والی زندگی ہے جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، الگ الگ رہنے والی زندگی کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں صفایا کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے، معاملے کی صفائی کرنی ہے، مل بیٹھ کے۔ دل نہیں چاہتا، دل کو سائڈ میں کرنا۔ ٹھنڈی کے موسم میں وضو بنانے کا کس کا دل چاہتا ہے؟ سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہو، چلو ٹھیک ہے آج کے دور میں پانی گرم کر لیتے ہیں اور آرام سے وضو بنا لیتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ سہولت میسر نہیں ہوتی۔ تو وہاں کے لوگ کیا کرتے؟ وضو نہیں بناتے، دل نہیں چاہتا لیکن پھر بناتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو تو غسل کرنی پڑتی ہے، اور وہ غسل کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ حکم ہے ایسا کرنے کا حکم ہے، ان کو ایسا کرنا ہے، دل نہیں چاہتا۔ کیا کریں اس دل کو؟ دبا دو اس دل کو۔ دل نہیں چاہتا، دل کو دبا دو، ایسے دل کو مسل دے، ایسے دل کو رگڑ دے، تاکہ اس کی بھوسی نکل جائے اور صاف ستھری ہو جائے۔ محنت کرو اس دل میں، کوشش کرو اس دل کے پیچھے۔ ایسا دل زہر بھرا ہوا ہے اپنے اندر، ایسے زہریلے دل کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ ملیں بیٹھیں اور انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت کے ماحول کو پروان چڑھائیں۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو قوم کے سارے لوگ الگ الگ ہی ہو کر کے رہ جائیں گے، سارے افراد۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے، جنت کا مسئلہ اس سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ جنت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے کہ ایسا راستہ نہ بتاؤں جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے تمہیں۔ کون سا راستہ آپ نے بتایا؟
لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جائیں۔ اور یہ ایمان کیسے آئے گا ہمارے اندر؟ ایمان کیسے پروان چڑھے گا ہمارے اندر؟ کہاں سے ایمان پیدا ہوگا؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ سلام کے سلسلے کو بڑھا کر کے، آپس میں سلام کے سسٹم کو رواج دیں، سلام کریں دوسرے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ وہ جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں آپ اپنے دل کو چینج کریں یہاں تک کہ وہ محبت والی دل ہو جائے، محبت والا دل ہو جائے۔ بھائی کے تعلق سے، کسی رشتہ دار کے تعلق سے، کسی مسلمان کے تعلق سے کہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کے خلاف میل رکھیں، نہیں اجازت، بالکل نہیں اجازت۔ بلکہ آپ کے اعمال کہاں روک دیے جائیں گے؟ اعمال کہاں رکے رہیں گے؟ اعمال رکے رہتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں رکے رہتے ہیں؟ اوپر نہیں اٹھائے جاتے اللہ رب العالمین کے حضور۔ جس کے دل میں بغض و نفرت ہو، جس کے دل میں کیا ہو؟ بغض و نفرت ہو۔ اگر کسی بھائی کے تعلق سے ہمارا معاملہ کلیئر نہیں ہے، بے داغ نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، تو صحیح مسلم کی بات ہے انظروا هذین حتی یصلحا، انظروا هذین حتی انظروا هذین حتی یصلحا، انہیں تین یعنی انہیں مہلت دے دیں یہاں تک کہ یہ لوگ صلح کر لیں۔ روک لیا جاتا ہے، سارے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں بشارت ملتی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے دو قسم کے لوگوں کے، الا لمشرک و مشاہد، اور جس کے دلوں کے اندر نفرت ہے یعنی مشاہد، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انتظار کرو۔ کیا انتظار کرو؟ وہ لوگ ایک دوسرے سے کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ مقدمہ کرنے کے وارداتیں تو سننے میں آتی ہیں، پر صلح کے تعلق سے دل مائل نہیں ہوتا۔ آپ سب کچھ کہیے، اس کا چہرہ دیکھنا مجھے گوارا نہیں، آپ اسے صلح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ چہرہ دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، صلح مصالحت کی بات تو بہت دور کی ہے، تمہارا دل گوارا نہیں کر رہا۔ ایسا دل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گوارا نہ کرے وہ دل مریض ہے۔ وہ دل کیا ہے؟ وہ دل مریض ہے، وہ بیمار دل ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ وہ بیمار دل جو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی سے کبھی ہاتھ ملانے والے نہیں، کبھی اس کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے نہیں، کبھی اپنے دل دماغ کو صاف کرنے والے نہیں، بیمار ہے، وہ شخص مریض ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ جب تک یہ مرض نہیں نکلے گا، صاف ستھرے نہیں ہوں گے یہ، تب تک کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اندر سے ایک دوسرے کو چاہنے والے نہ بن جائیں۔ رب دیکھے ان کے دلوں کے اندر کہ واقعی یہ اپنائیت کے جذبے کے اندر ہے، چاہت کے جذبے کے اندر ہے، ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو اپنانے والے ہیں۔
اندر سے ایک دوسرے کی محبت ہے، ہر ایک کے تعلق سے خیر ہی کی سوچتا ہے، ہر ایک کے تعلق سے بہتری کی سوچتا ہے، ہر ایک کے تعلق سے یہ دل اور مزاج ہے تو ہمارا دل بیس اور بنیاد اجتماعیت کی ڈال چکا ہے۔ یہی بیس چاہیے اجتماعیت کی، اجتماعیت کے لیے اسی طرح کا دل چاہیے۔ ہم نے اپنے دل کے اندر سب کچھ اکٹھا کر لیا، سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مصلحت، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کے نفع اور نقصان کے بارے میں، ویسے جیسے کہ اپنے مسلمان جس دن اس مزاج کے ساتھ جیے گا سچا مسلمان کہلائے گا۔ کیسا؟ سچا، یعنی دل میں وہ ہو جو کیا ہو؟ زبان۔ ہم کہتے ہیں نہیں مل جل کے رہو، مل جل کے رہو کہتے ہیں کس سے؟ زبان سے، مل جل کے رہو، اور اندر فلاں اور فلاں اور فلاں کے خلاف کارروائی چل رہی ہے۔ سچے ہوئے؟ ہم سچے ہیں اپنی زبان میں؟ نہیں۔ جب اندر کچھ اور چل رہا ہے، زبان پر کچھ اور چل رہا ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں زور سے بولیے، بہت اچھا۔ ہاں نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ جی آپ بولیں۔ ہاں کیا نام ہے؟ نہیں نہیں، ہاں کیا؟ ہاں نفاق۔ اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام اس کا؟ یاد کر لیجیے اس کو، کیا نام ہے اس کا؟ نفاق۔ نفاق۔ مدینے میں مسلم تھے، کافر تھے، تیسرے ایک اور تھے، منافق لوگ تھے۔ منافق مدینے میں یہی تین قسم کے لوگ تھے، مسلمان، کفار، نمبر 3 منافق۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ اور ہو، یہی ہے منافقت۔ دل میں کچھ، زبان پر کچھ اور چاہیے۔ یعنی ہم کہتے ہیں اپنے کسٹمر سے بالکل یہ پکی چیز ہے، نمبر 1 کی چیزیں لے لیجیے، ہمارا دل کہتا ہے نہیں یہ نمبر 2 کی ہے۔ ہم جانتے ہیں اچھے سے نمبر 2 کی ہے، لیکن اس کو بیچنے کے لیے ہم اس کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ اس کے دل دماغ کے اندر وہ بالکل بس جائے، کھٹ سے وہ لے چلا جائے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کام کو؟ منافقت۔ اس کو منافقت۔ قسم اور لمبی چوڑی قسم، میں نے اتنے ہی میں اس کو لیا ہے، اور آپ جو کہ اپنے اس لیے اتنے ہی میں آپ کو دیتے ہیں۔ وہ اندر سے جانتا ہے کہ ہم نے 50 روپے سائڈ میں کر کے ہی اس کو بتایا ہے، ایسا کر کے ہم مال کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ منافقت۔ جب تک یہ چیزیں رہیں گی اجتماعیت نہیں ہو سکتی، جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ زہر ہے اجتماعیت کے لیے۔ یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ہم زبان پر کچھ رکھیں، اندر کچھ رکھیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہی نہیں، آئی نہیں ہو مسلمان۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ زبان سے ایک بار کہہ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہو گئی۔ کل 10 بجے آئیں گے آپ کے پاس، اب 11 بجے آپ دیکھیے گا وہ 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے۔ کہاں ہندوستان میں چلتا ہے سب، ہندوستان میں سب کچھ چلتا ہے۔ ہم ہندوستانی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہندوستان میں ممکن ہے چلتا ہو، پر اسلام میں نہیں چلتا۔ ہم نے 10 بجے کہا ہے،
تو 10 بجے پرفیکٹ ہمیں حاضری دینی چاہیے. وعدہ کے خلاف نہیں جاتا مسلمان. یہ اس کے دل کی صفائی سے اس کا تعلق ہے. دل کی صفائی سے اس کا تعلق ہے. زبان سے جو نکلا دل نے اس کو منظوری دے دیا. اوکے یہ رشتہ ہم آپ کے یہاں کریں گے, رشتہ پکا. دوسرے دن دوسرے جگہ سے رشتہ ہو رہا ہے, ایک اور جگہ سے ہو رہا ہے. ارے بھائی آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ سمجھو پکا ہو گیا ہمارا آپ کا ہے. کہا اسے نہ موٹی موٹی پہنایا نہیں, نہ کچھ دیا نہیں, نہ پھر کیا پکا ہوا؟ ایسا بولتے ہیں. اس نے کچھ دیا نہیں, کچھ پہنایا نہیں, کچھ کیا نہیں, کیسے ہم جانے کہ اس کو پکا؟ کچھ پکا ہوتا تو کر کے جاتا نا. تو یہ جو زبان دونوں کی نکلی وہ زبان کیا تھی؟ یہ جو زبان نکلی وہ کیا تھی؟ کیا مسلمان کے پاس اس سے بھی قیمتی کوئی چیز ہے؟ زبان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز ہے؟ ہاں بتائیں. نہیں, سب سے قیمتی چیز ہے. زبان سے جو چیز نکل گئی پتھر کی لکیر ہو گئی. ہم نے کہا ہاں وہ ہاں, ہم نے کلیئر کر دیا کہ بھائی یہ رشتہ نہیں ہوگا, نہیں پسند, نہیں ہوگا. کیوں ان کو گول 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 گھما رہے ہیں؟ یہ معاملہ ٹھیک ہے, آپ اطمینان رکھیے, آپ بالکل اطمینان رکھیے, اور وہاں اندر سے دوسری کارروائی چل رہی ہے. ایسا مسلمان نہیں ہوتا, ایسا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کا اندر اور مسلمان کا باہر ایک جیسا ہوتا. وہ منافقت کے راستے پر نہیں چلتا, صاف ستھری زبان استعمال کرتا, صاف ستھرا کام کرتا ہے, کیونکہ صاف ستھرا عقیدہ رکھتا ہے. کیونکہ دہرائیے, کیونکہ صاف ستھرا عقیدہ رکھتا ہے. اگر صاف ستھرا عقیدہ ہمارا ہے تو ہماری زبان بھی صاف ہو جائے گا اور ہمارا عمل بھی صاف ہو جائے گا. ہمارے عقیدے میں گڑبڑی ہے, ہماری بنیاد کے اندر گڑبڑی ہے, ہماری تربیت کے اندر گڑبڑی ہے. رب کے تعلق سے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, اس لیے ہماری زبان بھی پھسل جاتی ہے اور ہمارا عمل بھی غلطیوں کی طرف چل پڑتا ہے. تو جب تک ہم پھسلتے رہیں گے تب تک ہم اجتماعیت سے دور اور دور جاتے رہیں گے. ہم اکٹھے ہونے والی شکلوں کو اگر سماج کے اندر پروان دینا چاہیں تو وہ کن چیزوں سے ہو سکتا؟ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ ہماری بنیاد ہے. ہم اتفاق چاہتے ہیں لیکن کس پر؟ جس پر ہمارا رب اتفاق چاہتا ہے. ہم وہ بولی بولیں گے جو ہمارے رب نے سکھایا ہے. کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رب نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. ہے کوئی رسی یہاں پہ؟ ہم سب لوگ تھام لیں اس کو. کدھر ہے رسی؟ اوپر دیکھیے, کوئی رسی ہے؟ پکڑ لیں سب لوگ کھڑے ہو کے. یہاں کوئی رسی نہیں ہے. کس رسی کی بات اللہ رب العالمین کر رہا ہے؟ جس رسی کی بات ہو رہی ہے وہ وحی ہے, وحی الہی ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا.
ہمیں وہاں سر جھکا لینا ہے جہاں رب کی بات آ جائے، جہاں نبی کی بات آ جائے، وہاں اپنا دماغ نہیں، زبان نہیں، وہاں سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ تب تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب رب کے حکم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کس کے حکم پر اکٹھے ہوں گے؟ دنیا والوں کے حکم پر۔ دنیا والوں کی کیا حیثیت ہے رب کے سامنے؟ دنیا والوں کی حیثیت ہی کیا ہے رب کے سامنے کہ ان کی بات پر، ان کی آواز پر ہم لبیک کہہ دیں؟ کیا حیثیت ہے رب کے سامنے؟ اگر سارے لوگ دل و جان سے، دل سے، زبان سے، جسم سے اگر پورے طور پر کہیں اکٹھے ہو سکتے تو رب کے کلام پر، رب کے پیغام پر، رب کے احکام پر اسی پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اسی پر جمع ہو سکتے ہیں۔ کس کی طرف بلائیں؟ لوگوں کو کس کی طرف بلائیں؟ کس کی طرف بلائیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ فلاں کی طرف بلائیں، فلاں کی طرف بلائیں، فلاں کی طرف بلائیں، اکٹھے ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اکٹھے ہو جائیں، لیکن جو اجتماعیت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ نہیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ رب کی طرف سے لوگوں کو بلائیں، رب کے حکم کی طرف سے لوگوں کو بلائیں، اس سے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ رب کے حکم پر اور اس کی آواز پر لبیک کہنا، خواہ ہماری خواہش کے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری چاہتوں کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ آواز، وہ ہمارے سپنوں کو توڑنے والی آواز کیوں نہ ہو، اس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے، اس رات کا کیا نام ہے؟ کیا بولتے ہیں اس رات کو؟ معلوم ہی نہیں کسی کو؟ سب کو معلوم ہے؟ بتائیے، آپ بتائیں کیا نام ہے اس کا؟ سہاگ رات۔ حسن بھائی، اچھا نام ہے تو اس کو کیوں نہیں لے رہے؟ شب زفاف کہتے ہیں، سہاگ رات کہتے ہیں، اور بھی کئی نام ہوں گے الگ الگ۔ پہلی رات ہے، کیا ہوا اس پہلی رات میں؟ ابھی غسل بھی نہیں کیے اور کان میں آواز آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کی طرف سے، جہاد کے لیے آواز تھی، گردن کٹوانے کے لیے آواز آئی تھی، پر غسل کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ وہ پہلی رات تھی اور وہ اپنے بیوی کے ساتھ بستر میں تھے۔ اسی حالت میں وہ اٹھے، اپنی اسی حالت کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں دوڑتے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ ہے اپنے دلوں کی چاہتوں کے خلاف کون چاہتا ہے؟ پہلی ہی رات بیوی کو چھوڑ کر اور آدمی گردن کٹانے کے لیے بھاگ کھڑا ہو، اور چاہ کر کے، یہ نہیں کہ کوئی اوپر سے تلوار لٹکائے ہوئے ہے، کوئی کسی کے گھر میں گھس کر کے آواز نہیں دے رہا تھا، باہر سے آواز آ رہی تھی۔ یہ جانثار لوگ تھے، جانثار، اپنے آپ کو رب کے حکم پر نچھاور کرنے والے، اور اس میں خوشی اور مسرت محسوس کرتے تھے۔ رب کریم نے اس کا بدلہ دنیا میں ان کو دیا، آخرت میں انشاءاللہ اس سے بہتر بدلہ ہوگا کہ فرشتوں کو رب کریم نے بھیجا ان کے غسل دینے کے لیے، کیونکہ وہ غسل کر کے نہیں آئے تھے، تو ان کے غسل کے لیے کس کو بھیجا اللہ نے؟ فرشتوں۔ اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا، ہم بتائیں گے، ہاں تھوڑا سا اور کھینچ کے بولیں گے بس صحیح ہو جائے گا،
جزاک اللہ خیر۔ غسیل الملائکہ، تھوڑا سا کھینچ کر، غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ اعزاز دنیا میں رب کریم نے انہیں عطا کیا، دنیا کے اندر یہ اعزاز انہیں حاصل ہوا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انعام و اکرام کی جو برکھا ان کے اوپر برسائی ہے اور جو تیار کر رکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے حاصل ہوتی کہ جو اپنی خواہشات کو یوں مٹھی میں بند کر دیتے، اپنے دلوں کے ارمان کو اگر وہ رب کے حکم سے ٹکرانے والی ہیں تو اس کو ہم خود ٹکرا کر کے چور چور کر دیتے ہیں تاکہ اس کا دم خم سب نکل جائے، اس کی ہوا اکھڑ جائے اور اس نفس میں کوئی دم نہ رہے۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو جانتے ہیں ہمیں دنیا میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ وہ نفس ہم کو یوں پکڑے گی اور یوں نچوڑ دے گی۔ اگر آپ اس نفس کی چاہتوں اور برے ارمانوں والے ایسی چیزوں کو آپ دبائیں گے نہیں، کچلیں گے نہیں اور رب کے حکم کو سر آنکھوں پر اٹھائیں گے نہیں تو وہ نفس پکڑے گی اور آپ کو کچل دے گی، آپ پر رحم نہیں کرے گی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کان سے ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو کہتے ہیں یہ بہت ضروری کام آیا ہوا ہے، اس کو نپٹا لیتا ہوں پھر جاتا ہوں، اور جب تک مسجد میں پہنچے جماعت ختم ہو چکی۔ کسی نے کس کو کچلا؟ آپ پڑھیں، اس واقعے میں کس نے کس کو کچلا؟ گھٹنے کے ٹیک کھڑے ہو جائیے تھوڑا سا۔ کسی نے کس کو کچلا؟ نفس نے انسان کو کچل دیا۔ حسن، پہلے یہ کام نپٹا لیں، یہ کسٹمر آیا ہوا ہے، تھوڑا سا آج کے دن بڑی مشکل سے لوگ آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، آئی ہوئی روزی کو واپس نہیں کی جاتی اور ہم کسٹمر کو لین دین کے معاملے کے اندر اذان کی آواز سننے کے بعد بھی ہم بھٹکتے رہتے ہیں اس تنگ اور تاریک دنیا کے اندر، اور اس طریقے سے وہ نفس ہم کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے ہمارے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ ہم اتنی ہمت نہیں لاتے ہیں، جٹا نہیں پاتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، فل اسٹاپ لگ گیا ہے، ہم جا رہے ہیں، رب نے بلایا ہے، آپ سے بعد میں ملیں گے، اب ہم رب کے مہمان ہوں گے، ہم جا رہے ہیں۔ کسٹمر سے ایسا کہہ سکیں گے؟ ایسا اگر نہیں کہہ پائیں گے تو آپ اجتماعیت کے دعوے دار تو بنیں گے پر اس کو عملی روپ نہیں دے سکیں گے۔ آپ صاف صاف اپنے کام کو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنے والے ہیں، جیسے زبان سے ادا کیے ہیں، منافقت کے بغیر اس کو کر کے دکھائیے۔ منافقت کا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہیں، منافقت کے بغیر اس کو کر کے دکھائیے۔ یہاں کھانے اور پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن بیوی اور بچے کو یہی چھوڑنا ہے۔ آپ ایسا حکم رب کریم دے دیتا ہے، اور وہ بھی کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، جا کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
لیکن اس کی اطلاع اور خبر بیوی کو نہیں ہو پاتی ہے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو کیا پوچھتی ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا رب کا یہ حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ تو فرماتی ہیں اذن لا یضیعنا، پھر تو ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ چاروں طرف انسان تو انسان، وہاں پتھر کے سوا درخت بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، پانی کے لیے گڈھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی غیر آباد چٹیل میدان کے اندر پہاڑوں کے بیچ میں، اور رب کے حکم کو قبول کرتے ہوئے سر آنکھوں پر اللہ تیرا حکم، بیوی اور بچے کو لے جائے، بچہ شیخان بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کو ہر تھوڑی دیر پر دودھ چاہیے، پانی چاہیے، دودھ چاہیے، کچھ چاہیے، لے گئے چھوڑ کے چلے جائے۔ ایسا اتنا بڑا امتحان، لیکن ان کے لیے آسان تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب کریم نے شہادت دے دیا، رب نے شہادت دی، فَأَتَمَّهُنَّ، آگے بڑھ کر کے انہوں نے پورا کر دکھایا۔ جہاں جہاں رب ان سے جھکنے کے لیے بولتا وہ جھک جاتے، جو کرنے کے لیے کہتا وہ کرنا۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ ہمارے رب کا یہ حکم ہے سر آنکھوں پر، ہمارے نبی کا یہ حکم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں گے تو اس سمندر میں ہم کود پڑیں گے، آپ ہمیں لے کر کے اس سمندر میں چلیں گے، سمندر میں ہم کود پڑیں گے۔ صحابہ ان جذبوں کے ساتھ، کہاں وہ نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کے رب دونوں مل کر کے لڑ لیجیے، ہم یہی ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم آپ کے اشاروں پر ہم دوڑنے والے اور اپنی جان حوالے کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے انہیں رب کریم نے دنیا ہی میں ایک لقب دے دیا۔ آج بھی ہم بڑے فخر سے وہ لقب ان کی زبانوں کے نام کے ساتھ میں جوڑتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ رب کا دیا ہوا خطاب ہے، کسی انسان کا نہیں، یعنی رب ان سے راضی ہو، رب ان سے راضی ہو۔ اس کے بعد بھی اگر ہم ناراض رہے ہوں صحابہ سے تو کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے درمیان زیادہ سمجھنے والے، اسلام کو زیادہ سمجھنے والے لوگ، کہ کچھ صحابہ پر ناراض رہتے ہیں، کچھ صحابہ پہ وہ ناراض رہتے ہیں، جلی کٹی سناتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، دل میں مرض ہے، رب راضی ہے آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ آپ کو کیا حق بنتا ہے ناراض ہونے کا؟ جس سے رب راضی آپ بھی راضی ہو جائیں، رب کے راستے پر آ جائیں۔ جو چیز ہمارے رب کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ رب ان صحابہ سے راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہو گئے۔ ایسا ماحول اگر ہم بناتے ہیں تو واقعی ہم شیر و شکر بن جائیں گے، ہم شیر و شکر بن گے۔ اس طرح کا ماحول، یہ نہیں کہ ایک آواز پر سارے کے سارے لوگ اکٹھے تھے ہوئے لیکن ان کا دل ان کے خلاف، ان کا دل ان کے خلاف۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جسم تو اکٹھا کر لے گئے پر دل ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ ایک عبادت، یہ ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور وہ رب کے ساتھ غیر رب کی بھی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو بھی آپ نے جوڑ لیا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے مسلمانوں کے ہیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کے علاوہ اوروں کی طرف بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔
نفع اور نقصان آپ اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ اوروں کے ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، الگ الگ طریقے سے ایک دوسرے سے بٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان رب کے حکم کی پابندی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے گا، تو یہ جمع کرے گی۔ ہمارے سلف کہتے تھے السنت تجمع، مختصر چھوٹا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجیے، السنت تجمع، سنت جمع کرتی ہے۔ آپ سنت پر آئیں گے، آپ اکٹھے ہو جائیں گے۔ والبدعۃ تفرق، اور بدعتیں ایک دوسرے سے جدا جدا اور الگ الگ کر دیتی ہیں۔ بدعت کو پکڑیں گے تو ایسے رہیں گے، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور سنت کو پکڑیں گے تو شیر و شکر رہیں گے، میل ملاپ کے ساتھ۔ جس قدر سنت سے قریب ہوتے جائیں گے، زبانی نہیں بلکہ حقیقی طور پر، سچائی کے ساتھ، منافقت کے طور پر نہیں، اسی قدر مسلمان جیسی قوم کائنات دیکھنے کو ترس جائے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے خاص تھا، ہر زمانے کے لیے ایسے مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کر دکھائیں، یہ مت دیکھیں کہ پوری کائنات تو نہیں اکٹھے ہو رہی ہے، آپ اس مسجد والوں کو اکٹھے کر رہے ہیں۔ جہاں بھی ہے مسلمان، وہاں اپنی پہنچ پر اس کام کو انجام دینے میں دیر نہ لگائے، رب کے حکم کے آگے جھک جانے کے مزاج کو اپنے اندر ڈال لے، اپنے گھر والوں کی تربیت اسی پر کرے، مسجد کو بھی اسی سے آباد کرے، اور سماج اسی میں ڈھل جائے۔ وہ نرالی قوم ہے، مثالی قوم ہے، جو دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے اٹھے گی، جو سب کچھ نہایت ہی آسانی کے ساتھ انجام دے سکے۔ کوئی بھی چیز، بڑی سے بڑی چیز ہے، بڑی سے بڑی مشکل ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ مشکل کو تو اس نے پہلے ہی کچل دیا، پہلے ہی مسل دیا، پہلے ہی دبا دیا۔ اس کے سامنے تو صرف ایک ہی چیز ہے جس کے پیچھے اسے بھاگنا ہے، اور وہ ہے رب کریم کا حکم اور فرمان۔ باقی کسی کا فرمان اور کسی کا حکم رب کے حکم کے آگے آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسی قوم ہے، تو یقیناً ان کی قوتیں اکٹھی ہوں گی۔ یہ اچھے کام کرنے والے، سماج کو ڈیولپ کرنے والے، افراد کو بلند مقام کی طرف لے جانے والے، معیاری کام کرنے والے، اچھے کاموں کو سماج کے درمیان پھیلانے والے، برائیوں کو مٹانے والے اور برائی کے اڈوں کو ختم کرنے والے سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، مضبوط مسلمان بنائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، سب ایک دوسرے کو چاہنے والے مسلمان بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مر مٹنے والے مسلمان بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ شیخ نے بہت عمدہ نصیحتیں کی، اجتماعیت، اصول و ضوابط اس ٹاپک پہ
یقیناً میرے بھائیوں ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ جب ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر میرے بھائیوں پھر آپس میں ایک دوسرے سے کیوں کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہ ساری بیماریاں کیوں لے کر کے ہم چلتے ہیں؟ میرے بھائیوں شیخ نے اپنے نصیحتوں میں ایک حدیث یہ بھی پیش کیا کہ کوئی مسلمان جب ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ تک اس کو قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے، یعنی سلام دعا نہ کرے، قطع تعلق اختیار کرے، اس سے بات چیت نہ کرے، صرف 3 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج سماج میں، ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں مسلمان چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے، یا زمین جائیداد کے مسئلے کو لے کر کے، یا پیسے کے مسئلے کو لے کر کے 3 دن کی بات چھوڑو، 3 ہفتہ کی بات چھوڑو، 3 مہینے، کئی سالوں سے باتیں نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ایسے ہیں ہمارے بیچ میں موجود مسلمانوں میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کئی مہینوں سے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ نے جو اجتماعیت کے تعلق سے بیان دیا ہے میرے بھائیوں، اگر اس حدیث کو سننے کے باوجود بھی اگر اس مجلس میں، اس مسجد میں، اس پروگرام میں، اس فنکشن میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی آپس میں دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، ابھی بات چیت نہیں کر رہا میرے بھائیوں، مجلس کے اختتام پر جا کر کے اس سے سلام کرے، اس سے بات چیت کرے، اس سے گلے ملے میرے بھائیوں، ورنہ کہیں آپ یہی کینہ کپٹ بغض حسد لے کر کے دنیا چھوڑ کر کے اگر چلے گئے تو میرے بھائیوں آخرت میں آپ کو اس کا بہت سارا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک مسلمان کیوں اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے؟ میرے نبی نے کیا کہا؟ بِحَسْبٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ میرے بھائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی دوسرے کو اونچ نیچ مت دیکھیے، حقیر مت سمجھیے، اچھے سے رہیے، پیار سے رہیے، محبت سے رہیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ ان ساری چیزوں سے اگر ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں گے پھر دیکھیے اجتماعیت کا فائدہ، دیکھیے مل کر کے کام کرنے کا فائدہ جو ہوگا میرے بھائیوں وہ انفرادیت سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ الگ الگ وہ کام اگر کرو گے وہی مل کر کے سارے لوگوں کا سپورٹ ہو جائے پھر اس کام کے کرنے کا مزہ ہی کچھ ہوگا میرے بھائیوں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، شیخ نے یہی کہا ہے کہ سب کو مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ شیخ نہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میرے نبی نے حدیث میں کہا ہے کہ سارے لوگ آپس میں مل جل کر کے رہو میرے بھائیوں، اسی میں فائدہ ہے۔ آخر میں اپنے شیخ محترم کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے بیچ میں شیخ محترم کو الحمدللہ اپنے واضح نصیحت سے ہم اور آپ کو بہت سارا فائدہ پہنچایا ہے۔ ہم مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے، آپ تمام سامعین کی طرف سے تہہ دل سے شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شیخ کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے علم و عمل میں برکت دے، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے، اللہ تعالیٰ تو ان کے خدمات کو، دینی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ سے زیادہ دینی خدمت لے، جب تک دنیا میں رہیں شیخ کسی طریقے سے دین کی خدمت انجام دیتے رہیں، شیخ کا خاتمہ بالخیر فرما۔ میرے بھائیو اس مجلس میں تمام سامعین جو بھی حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کے حاضری کو قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کے اختتام پہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔